اسلام اس بات کا بھی قائل ہے کہ امام مہدی آئیں گے، تمام عالم اسلام اس بات کا بھی قائل ہے کہ وہ نسل رسول سے ہوں گے، تمام عالم اسلام اس بات کا بھی قائل ہے کہ وہ سلسلہ علی و فاطمہ سے ہوں گے، اور اکثر اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ سلسلہ حسین سے ہوں گے، تمام لوگ اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے، تمام لوگ اس کے بھی قائل ہیں کہ عیسیٰ آن کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اللہ پوری کائنات عالم کو ان کے ہاتھ کے اوپر فتح عطا فرمائے گا اور ان کو زیر نگین کرے گا۔ تو کہا بھیا پھر اختلافی کیا ہے جب سب قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں؟ بھائی اختلاف ایک چھوٹی سی بات کا ہے، اور چھوٹی سی بات کا اختلاف یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور بحکم خدا غیبت میں ہیں، اور بقیہ عالم اسلام یہ اس کا قائل ہے کہ جب اللہ کی مصلحت ہوگی تو وہ پیدا ہوں گے۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ اختلاف کیوں ہے کہ ہم قائل ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے اور دوسرے قائل ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے۔ یہ معاملہ بہت گہرا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا ہے۔ وہ گہرا معاملہ یوں ہے کہ ہم قائل ہیں کہ پیدا ہو چکے، ہم تو اپنی دلیل بعد میں دیں گے۔ جو قائل ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے، ایک تو اس میں کچھ مولویوں کی جہالت کی کار فرمائی ہے، جو طول عمر پر دلیل نہیں دے پاتے، ان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ پیدا ہوئے ہی نہیں۔ جس طریقے سے کہ معراج جسمانی کا انکار کر دیا جسم کے بلند ہونے پر دلیل نہ مہیا ہونے کی وجہ سے، ویسے ہی امام کے پیدا ہونے سے انکار کر دیا طول عمر پر دلیل نہ مہیا ہونے کی وجہ سے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے، مگر یہ معاملہ جو ہے یہ 10% ہے، 90% معاملہ دوسرا ہے۔ وہ سنیے کیا ہے۔ 90% معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ قائل ہو جائیں کہ امام مہدی جن کے ہاتھ پر اللہ کائنات عالم کو مسخر کرے گا اور عیسیٰ جن کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ امام حسن عسکری کے فرزند تھے، اگر اس کے قائل ہو جائیں تو اس کا بھی قائل ہونا پڑے گا کہ امام مہدی کے والد امام حسن عسکری بھی امام برحق تھے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے مقابلے میں جو بنی عباس کے بادشاہ تھے ان کو باطل کہنا پڑے گا، اور جب امام حسن عسکری امام برحق تھے تو ان کے والد امام علی النقی بھی امام برحق تھے، اور ان کے مقابلے کے نظام کو باطل کہنا پڑے گا۔ اسی طرح امامت ہوتے ہوتے سلسلہ حسن حسین سے گزرتے گزرتے علی تک پہنچ جائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی گردن کٹ جائے اس کے قائل نہیں ہو پائیں گے لوگ کہ پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ولادت ہی خالی اگر ثابت ہو یا مان لیں تو پورے نظام باطل کو ٹکڑے کر دینے کے لیے ولادت کا ہونا ہی کافی ہے، اور ہمایا ہم نے، لہذا لوگ نہیں قائل ہوں گے۔ اب رہ گیا یہ کہ جب صحاح میں روایت موجود ہے تو پاپولر کیوں نہیں ہے اور ماسس کو معلوم کیوں نہیں ہے؟ سوائے اس کے کہ جو علم حدیث کے جاننے والے علماء ہیں
ان کی نظر میں تو شاید ہو، ورنہ عام عالم اسلام کے عام عالموں کی نظر میں بھی وہ حدیثیں نہیں ہوں گی، اب وہ حدیثیں پاپولر نہیں ہیں۔ تو پاپولر اس لیے نہیں ہے میرے دوستوں کہ حکومت کی پالیسی نہیں تھی کہ یہ حدیثیں پاپولر ہوں، حکومت کی پالیسی نہیں تھی کہ یہ حدیثیں پاپولر ہوں، اس لیے کہ ان حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آن کے نظام عدل قائم کریں گے اور نظام ظلم کو فنا کر دیں گے۔ ان حدیثوں سے 1200 برس سے 1400 برس سے بادشاہان اسلام اسی طرح ڈر رہے ہیں جیسے فرعون نام موسیٰ سے ڈر رہا تھا۔ ہر بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں میرے دور میں آ کے میری حکومت کو نہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لہذا اس حدیث کو چھپائے رہو، اس پر پردے ڈالے رہو، اس کو تذکرے میں نہ لاؤ، اس کو بیان نہ کرو۔ عزیزان گرامی، اس لیے ان حدیثوں کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے، ان حدیثوں کو چھپایا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے کچھ جاہل لوگ، کچھ ناسمجھ لوگ، کچھ بے پڑھے لوگ اپنے ایک نہ جانے کس جذبے کی تسلی کے لیے ہم سے اکثر و بیشتر مذاق بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، مسخرہ پن بھی کرتے ہیں۔ سنا آپ کے امام زندہ ہیں؟ ارے پرانی مسئلہ ہے انگریزی کی کہ شیشے کے گھر میں رہنے والے کو دوسرے کو پتھر نہیں مارنا چاہیے، شیشے کے گھر میں رہنے والے کو دوسرے کو پتھر نہیں مارنا چاہیے۔ جو مسلمان حضرت عیسیٰ کو 2000 برس سے زندہ مان رہے ہیں، ان کو 1200 برس سے امام کو زندہ ماننے میں پریشانی ہو رہی ہے کہ کیسے زندہ ہیں۔ ابے کیسے زندہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، آپ کیسے زندہ ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی کی تھیوری سمجھائیے۔ میں کیسے زندہ ہوں؟ محرم میں بھی زندہ تھا، آپ کے سامنے مجلسیں پڑھ رہا تھا، اب تک زندہ ہوں۔ کیسے زندہ ہوں؟ کیا ڈیفینٹ تھیوری ہے میرے زندہ رہنے کی؟ تو عزیزان گرامی، نہ عمر، نہ صحت، نہ جوانی، نہ تندرستی، کوئی چیز زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کہیں صاحب جوان ہیں کیسے نہ زندہ ہو؟ تو کیا جوان نہیں مر جاتے؟ آپ کہیں تندرست ہیں کیوں نہ زندہ رہیں؟ تو کیا تندرست نہیں مر جاتے؟ آپ کہیں صحت مند ہیں کیوں نہ زندہ رہیں؟ تو کیا صحت مند نہیں مر جاتے؟ تو زندہ رہنے کی کوئی ڈیفینٹ تھیوری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ زندہ رکھے ہوئے زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ کوئی اس معاملے میں دو جواب ہی نہیں ہے، ایک ہی جواب ہے کہ اللہ زندہ رکھے زندہ ہے، اس کی مرضی ہے زندہ ہے۔ تو جب ہم سب اللہ کی مرضی سے زندہ ہیں تو ایک سے ایک چور زندہ ہو، ایک سے ایک بدمعاش زندہ ہو، ایک سے ایک بے ایمان زندہ ہو، اور جس کے سجدے بندگی کی آبرو ہو وہی زندہ نہ ہو۔ اور عزیزان گرامی، اب لوگ کہتے ہیں کب آئیں گے؟ بھولے بن گئے، کب آئیں؟ سنا اب تک زندہ ہیں 1200 برس سے، کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کب آئیں گے؟ تو یہ اصل میں معلومات کے لیے نہیں پوچھتے، یہ ہم کو چڑھانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو جو چڑھانے کے لیے پوچھو اس کو جواب بھی ویسے ہی دو، سیریس جواب سے کبھی مانے گا نہیں، وہ نان سیریس جواب ہونا چاہیے۔ چنانچہ نان سیریس جواب ہم بھی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں 11 ظاہر ہوئے تھے آپ نے مار ڈالے، اب جب آپ سب مر جائیے گا جب آئیں گے۔
اچھا ایک طبقہ اور دلچسپ سوال کرتا ہے کہ سنا آپ ان کو خط بھی لکھتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں صحیح سنا ہے، لکھتے ہیں۔ جواب آتا ہے؟ یہ کتنا بچکانہ سوال ہے، جواب آتا ہے؟ اے آدمی کسی کو خط لکھے گا نہیں، اگر جواب نہیں آئے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خط لکھنا جو ہے وہ کوئی تفریحی عمل نہیں ہے، ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ مطلب جہاں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں یا آپ کے دوست رہتے ہیں انہی شہروں میں آپ خط بھیجتے ہیں، جہاں کوئی نہیں رہتا وہاں آپ نہیں بھیجتے کوئی خط۔ مثلا لوگوں کے عزیز بمبئی میں رہتے ہیں، یو پی میں بہت سے خاندان ہیں جن کے رشتہ دار بمبئی میں رہتے ہیں، تو اب یو پی سے بمبئی میں خط و کتابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شہر میں یو پی کے لوگ نہیں رہتے ہیں تو وہاں خط نہیں لکھے، کوئی آسام میں خط نہیں لکھتے، آپ بمبئی لکھتے ہیں، جب آسام میں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو لکھیں؟ ناگالینڈ میں آپ نے آج تک خط نہیں بھیجا، ان کا ناگالینڈ میں ہم کسی کو جانتے ہی نہیں تو کس کو خط لکھیں؟ بمبئی میں آپ ہر 8ویں دن خط بھیجتے ہیں، ان کا بمبئی میں ہمارے سارے عزیز رہتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں۔ معلوم ہے جس کا جہاں جو ہوتا ہے اس کو خط بھیجتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا نہیں بھیجتا۔ ایک تو خط کا فلسفہ میاں یہ ہے کہ جس کا کوئی کہیں ہوتا ہے وہ خط بھیجتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ خط نہیں بھیجتا، ایک چیز تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خط کے جواب کی شکلیں دو ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ میں نے آپ کی خیریت کا خط لکھا تو آپ نے مجھے جواب میں لکھا کہ شکریہ آپ کا، میں خیریت سے ہوں، آپ کا خط ملا، میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ لکھنؤ میں مجھے کسی دوا کی ضرورت تھی جو نہیں مل رہی تھی اور لوگوں نے بتایا وہ صرف بمبئی میں مل سکتی ہے، لکھنؤ میں تو نہیں ملے گی، تو میں نے آپ کو خط میں لکھا کہ فلاں دوا کی ضرورت ہے مجھے، وہ صرف بمبئی میں ملے گی، لکھنؤ میں نہیں مل رہی ہے، تو آپ وہ دوا لے کے مجھے بھیج دیجئے۔ آپ نے دوا خریدی، ایک آدمی کے ہاتھ بھیج دی، ادھر سے تو میرا خط گیا، ادھر سے دوا کا ڈبہ آیا، جواب آیا کہ نہیں یہ بتائیے؟ جواب آیا کہ نہیں آیا؟ ان کا جواب تو آ گیا، ہم نے ان کو خط لکھا تھا دوا بھیج دی، انہوں نے دوا بھیج دی، دوا آ گئی، اس کا مطلب خط مل بھی گیا اور جواب آ بھی گیا۔ تو ہم جو اپنے امام کو خط لکھتے ہیں تو خیریت کا نہیں لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چمکتا چاند بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہیں، روشن سورج بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہیں، ٹھہری بھی زمین بتا رہی ہے وہ خیریت سے ہیں، ہماری چلتی بھی سانسیں بتا رہی ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں۔ تو خیریت تو ہمیں مظاہر کائنات دیکھ کے معلوم ہو گئی کہ خیریت سے ہیں۔ اب ہماری کچھ ضرورتیں ہیں جو ہم لکھتے ہیں تو تمناؤں کی صورتوں میں عریضے جاتے ہیں، مرادوں کی صورتوں میں جواب آتے ہیں۔ اچھا حضور، اب ایک بات اور رہ جاتی ہے، اکثر لوگ وہی پوچھ لیتے ہیں ہمت کر کے، چلو وہ بھی صحیح ہے، کہیں گے سنا آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں عریضہ اپنا؟ ہم نے کہا ہاں، وہ صاحب آئے تطہیر ہیں تو دریا سمندر یہی سفیر بنتے ہیں، پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو پانی میں ڈالتے ہیں تو پہنچتا ہے ان کو؟ ارے ہم نے کہا اتنا نہ بوکھلائیے گھبراہٹ میں کہ قرآن بھول جائیے، موسیٰ کی ماں سے پوچھئے جسے دریا میں ڈالا تھا خیریت سے پایا کہ نہیں پایا؟